مولاي صل وسلم دائما. فرماتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو مٹھائی دیتا ہے نا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب یہ 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ رکھ لو، آپ کا بچہ پاس ہوا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جناب یہ 1 کلو بیماری رکھ لو. ہاں، کسی کو کہنا یہ 1 کلو مٹھائی رکھ لو، 1 کلو بیماری رکھ لو. اس کی بجائے اگر آپ ان کو کھجور دے دیں، کوئی انجیر دے دیں، چاہے پائیاں دے دیں. پھر اپنی زندگی کے اندر اگلے دن میں نے یہاں فجر میں بھی بتایا، رسول پاک نے فرمایا، اس کا مفہوم آج دیکھ لیے، کامیاب، تندرست و توانا، ولولوں، امیدوں، امنگوں سے بھری ہوئی زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو میرے رسول نے فرمایا 2 چیزوں کو لازمی پکڑو. ایک قرآن، دوسرا شہد. ہمیں جیم نے مت مار دی ہوئی ہماری، یہ جیم کو نکالیں، اس کی جگہ پہ شہد لے آئیں. بے شک وہ تھوڑا ہی کھایا جائے، اور شہد کا جو استعمال ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہم اپنی صحت کا خیال کریں. تو صحت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ادھر آتے ہیں کہ یہ صحت کو کیسے بحال کیا جائے. اس سے پہلے حضور نبی پاک نے دیکھا ایک بندہ جا رہا تھا، وہ اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پہ ایسے ہاتھ رکھ کر ایسے بیچارہ گھسٹتا بابا جا رہا تھا. نبی پاک نے بلوایا، پتہ کرایا اس کو کیا مسئلہ ہے. کہا یا رسول اللہ، اس نے منت مان لی ہے کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا، طواف کروں گا، اور وہ پیدل ہی جاؤں گا. لمبا سفر کر کے آیا. رسول پاک نے فرمایا اس کو اللہ نے اس عذاب میں تو نہیں ڈالا تھا، اللہ نے تو اس کو اس تکلیف کا حکم نہیں دیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو کیوں ڈالا ہوا ہے؟ میں اس کو ختم کرو اور سواری پر بیٹھو اور جا کر اللہ کے گھر کی زیارت کرو. قبیلہ باہلا ایک بڑا معروف تھا مدینہ منورہ کے قریب. اس کی خاتون حضرت مجیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے والد گرامی مسلمان ہوئے تو دین سیکھنے کے لیے حضور کے پاس گئے، اور کچھ دین سیکھا اور سیکھ کے واپس آ گئے. 1 سال بعد دوبارہ گئے، جا کے سلام کیا تو حضور نبی پاک نے جواب دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور نے گویا مجھے پہچانا نہیں ہے. عرض کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ ہارون اسحاق ہاسپٹل کی انتظامیہ بڑا اس علاقے میں اچھی صحت کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کر رہی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور جتنے علاقے کے معاونین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. مگر میں اس کے ساتھ ساتھ اس انتظامیہ کو اتنا ریکویسٹ کروں گا اور ایک تجویز دوں گا کہ یہ بیماروں کے لیے تو آپ نے علاج کر دیا، بڑا اچھا انتظام کر دیا، ماشاءاللہ روزانہ سینکڑوں مریض وہاں آتے ہیں اور مفت میں میڈیسن ملتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ اسحاق اور ہاسپٹل کی انتظامیہ کو اگر زیادہ وسائل دے تو انہیں چاہیے کہ یہاں ساتھ چھوٹا سا فٹنس کلب بھی بنائیں، جم کا کوئی نظام بنائے، کوئی سوئمنگ پول بھی بنائیں، تاکہ محلے کے لوگ جو ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ یہاں آ کے جم یا وہ کریں، یوگا کریں اور سوئمنگ کا نظام. اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو میڈیسن، آپ نے سوئمنگ پول بنایا بالفرض، یا آپ نے چھوٹا سا جم بنایا، 1 مرتبہ آپ کے پیسے لگیں گے. اس کی بجائے آپ نے جو ڈسپینسری بنائی ہے اس پہ آپ کے ہر روز پیسے لگ رہے ہیں، ہر روز میڈیسن آ رہی ہے، ہر روز میڈیسن آ رہی ہے، ہر روز جو ہے وہ دوائیاں آ رہی ہیں. اس پہ ایک دفعہ آپ نے بنا دیا. اب جو سوئمنگ کریں گے یا وہ وہاں پہ جم میں بچے آئیں گے تو ان کی اتنی صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی. تو یہ میری ایک تجویز ہے اسحاق اور ان کی ہاسپٹل کے انتظام میں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسجد کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جو نمازی لوگ ہیں ان کو یہ جسمانی مسائل جو وہ کم ہیں ان کی نسبت کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے. اس میں نماز خود ایک ایکسرسائز ہے. پھر آدمی اس میں جب وضو کرتا ہے اور بار بار وضو کرتا ہے، ہاں جی، اس کی وجہ سے اعضاء جو ہے وہ قوی ہوتے ہیں. تو الغرض آج کی گفتگو کا یہ بیان نہیں تھا، بلکہ یہ گفتگو تھا جس میں توجہ دلانا یہ تھی کہ اپنے کھانے پینے میں، اپنے آرام کرنے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے جاتے فوری آپ آرام فرماتے، سو جاتے، اور جب جاگ آتی کبھی 12 بجے، پھر 11 بجے، یا رات کو جب آتی حضور عبادت کرتے رہتے حتیٰ کہ حضرت بلال اذان دیتے. جیسی اذان ہوتی حضور پھر تھوڑا آرام فرماتے. وہ آپ پونا گھنٹہ تقریباً بنتا تھا نماز کے اندر، وہ 15-20 منٹ آپ پھر اپنی نیند لیتے. آپ پھر نیند لے کے پھر فریش ہو کے اٹھتے.
اور پھر ساری دن مصروفیت رہتی. جب دن جو وہ سورج سر پہ آتا جسے 12 اور 1 کا ٹائم ہم کہتے ہیں, دن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر قیلولہ فرماتے, چاہے 15-20 منٹ ہی آرام فرمائے. آپ اس طریقے سے کر کے دیکھ لیجئے, یہ جو میرے اتھے درد ہو گئی ہے, میرے اتھے درد ہو گئی ہے, منو انج ہو گیا, یہ آپ کی ختم ہو جائے گی, یہ بہتر ہو جائیں گے, آپ فریش ہو جائیں گے. اور کھانے کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا کہ جب کھاؤ تو اپنے معدے کے 3 حصے کرو, پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک حصہ غذا کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, ایک حصہ ہوا کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر کی آپ کو بات بتانی تھی کہ ایک حکیم آئے, کہا جناب یہ جوارش لے لیجئے, پھکی لے لیجئے, دودھ یہ پھکی لے. کھانے کے بعد کہیں گے آپ کو کھٹے میٹھے ڈکار نہیں آئیں گے. آپ نے مسکرا کے دیکھا, کون سے کھٹے میٹھے ڈکاروں کی بات کر رہے ہو, 40 سال ہو گئے, جب بھوک لگی میں نے اس وقت کھانا کھایا, اور جب بھوک ابھی ہے تو میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا, لہذا مجھے کبھی کھٹے میٹھے ڈکار نہیں آتے. اچھا پھر ایک اور ہمارا معاملہ ہے, دین کے معاملے پر, محفل پر, سٹیج پر, مسجد میں بیٹھ کر ہم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ثواب سمجھ کر. مثلا ایک بندے نے ڈالا نا, دوسرا وہ جو ساکی ہے, جو ورتاوا ہے, وہ اور ڈال دیتا ہے, کھا کھا کھا, نہیں میں نے کہا وہ لنگر ہے, کھا یار تبرک ہے. اب سنیے, یہ آپ کا کھانا حضور کے ذکر سے نسبت ہوئی, آپ نے کہا لنگر بن گیا, تبرک ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت کی خاتون نے حضرت علی مرتضیٰ کو بھی ساتھ لے لیا. وہ نئے بیماری سے اٹھے تھے, ان کو آنکھوں کی پرابلم تھی. جب وہاں گئے تو اس خاتون نے کھجوروں کا ایک خاص قسم کا حلوہ تیار کیا ہوا ہے. رسول پاک نے دیکھا, اور ساتھ دوسرا کھانا بھی تھا, یعنی جو کی روٹی اور سادہ غذا بھی تھی. فرمایا اے علی تم یہ کھا لو, میں حلوہ کھا لیتا ہوں, اس لیے کہ تم نئے بیماری سے اٹھے. پتہ چلا کہ پرہیز بھی لازمی ہے. ہم لنگر کے نام پر, ایک بلی ایسا ملا, کہنا میں تو کلونجی تسی کہندے ہر زیادہ, میں روزانہ جناب 3 چمچ کھانا. خدا کے بندے اعتدال میں کھانا ہے, شہد کھانا ہے تو اعتدال میں کھانا ہے, ہر چیز کو اعتدال میں رکھ کے کرنا ہے, اور اپنی اچھی صحت بنانی ہے بچوں پر. اور یہ جتنا جنک فوڈ ہے, یہ فاسٹ فوڈ ہے, اور یہ چینی ہے, ان چیزوں کو اب تھوڑا بریک لگوائیں, اور کوشش کریں کہ سادہ غذا کھائیں, سنت اور فطرت کے مطابق کھائیں. پہلے لوگ کیا کرتے تھے, آہستہ آہستہ. آج آپ ذرا یہ مٹی والا پیالہ لا کے اس میں پانی پی کے دیکھیں, مٹی والی ہنڈیاں میں آپ ذرا وہ سالن بنا کے دیکھیں, مٹی والی ہنڈیاں وہ چاٹی میں کبھی لسی پی کے دیکھیں. آج اور ان پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا, یہ صرف اور صرف. اور وہ لوگ جو ہمیں آج لیکچر دے رہے ہیں اور وہ دن مناتے ہیں, عالمی صحت ڈے, عالمی ہیلتھ ڈے, ہاں جی ورلڈ ہیلتھ ڈے منا رہے ہیں, انہی اللہ کے بندوں نے ہمیں اس پٹڑی سے اتارا ہوا ہے. خود ہمیں راتوں کو جگایا ہے, راتوں کو کلب اور نائٹ کلب اور پتہ نہیں کیا کیا, خود ہمیں جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ پہ پہلے لگایا. اب جناب ہمارے لیکچرار بن گئے, ہاں جی ورلڈ. اور جیسا ہیلتھ کا نظام میرے نبی نے دیا ہے, جیسا ہیلتھ کا نظام قرآن نے دیا ہے, جتنا ہیلتھ کا نظام آپ کے مسجد محراب و ممبر نے دیا ہے, وہ نہیں سوچ سکتے. صرف یہ کہ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی. دعا ہے کہ اللہ پاک ان چیزوں پہ عمل کرے.